بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب. اچھا، جنت کے ضمن میں اب درجات کے بعد جنت کے بالا خانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو اونچائی والی جگہ ہوں گی. سورہ فرقان میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن کا شروع رکوع سے ذکر چلا آ رہا ہے اس سورہ فرقان میں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، تو وہ بالا خانے ملیں گے جو ان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ان کو ملے تھے، اور فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا ہوگی، تحیۃ و سلامہ ہوگا، بخالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، they will gonna live there forever، اور ان کو بقا کی دعا بھی ہوگی اور سلام بھی ہوگا بن جانب فرشتوں سے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے. سورہ زمر میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، تو ان لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے ہیں، جو بنے بنائے تیار ہیں، ان کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالی نے نہریں جاری کی ہوئی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اہل جنت اپنے اوپر بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو صبح کو پھوٹنے کے بعد آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر باقی رہ جاتا ہے. اور یہ منزلوں کا فرق ان کے باہمی فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا. بلند مرتبہ والے حضرات ایسے بلند بالا خانوں میں ہوں گے کہ عام اہل جنت کو بہت دور ہی پر نظر آنے والے ستارے کی طرح نظر آئیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کرام کے لیے خاص مقامات ہوں گے جہاں ان کے علاوہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نبیوں کے علاوہ بہت سے وہ لوگ بھی ان بالا خانوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. تو بخاری اور مسلم کا یہاں تک کلام ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبیوں کو برتری نہ ہوگی، کیونکہ بالا خانوں میں بھی مختلف بالا خانے ہوں گے، بالا خانوں پر بالا خانے ہوں گے. جیسے سورہ زمر میں آیا ہے کہ بالا خانوں پر بالا خانے ہوں گے، تو بعض بالا خانے عام لوگوں کو جو نظر آئیں گے وہ ستاروں کی مانند ہوں گے، اور ان کے یہ عام صالحین اور متقین کے لیے ہوں گے. اور ان کے اوپر جو بالا خانے ہوں گے جو ان کو ستاروں کی مانند نظر آئیں گے وہ انبیاء کے بالا خانے ہوں گے. تو اب دیکھیں، انبیاء کے بالا خانے تو نیچے والوں کو نظر ہی شاید نہ آئیں، کیونکہ وہ تو ان ستاروں سے بھی اوپر ستارے ہوں گے، ایسے ہوں گے. بہرحال حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں بالا خانے ہیں جو ایسے شفاف ہیں کہ ان کا ظاہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. اللہ اکبر! یہ بالا خانے اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں جو نرمی سے بات کرے. سبحان اللہ! تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کو، امت کو یہ بتانے کے لیے یہ پیغام ہمیں بھیجا ہے کہ دیکھو، آپس میں پیار سے، محبت سے، لینینسی سے بات کرو، بی نائس ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرو، تو پھر میں یہ مقام تمہیں عطا کروں گا. اور مہمانوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور اکثر روزے رکھا کرو، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں جو نرمی سے بات کرے، مہمانوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اکثر روزے رکھے، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں. جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.